امام دین کے گھر کا ماحول بڑا سخت قسم کا ماحول تھا۔ نہ کسی کو اونچی آواز میں بولنے کی اجازت تھی اور نہ کوئی کھلکھلا کر ہنس سکتا تھا۔ غرض کہ ایک پرندہ بھی اجازت کے بغیر پر نہیں مارتا تھا۔ کچھ اس طرح کے اصول بنا رکھے تھے امام دین نے۔ یوں تو امام دین کے 6 اور بھی بچے تھے، ان سب کی امام دین نے اپنی مرضی سے شادیاں خاندان میں ہی کروائی۔ بےجوڑ قسم کی شادیاں بچوں کی اپنے خاندانی نظام کے تحت کروا کر وہ بہت مطمئن تھا۔ تعلیم و تربیت بھی مناسب وہی گھسے پٹے اصولوں کے ساتھ ہوئی۔ اس پر بھی باقیوں نے سمن بکمن سر تسلیم ہم کیا، مگر مہر النساء کے اندر بے چینی اور اضطراب بڑھتا ہی چلا گیا۔ وہ کمگو سی گمسم اداس لڑکی بات بات پہ ماں سے سوال کرنے لگی، ماں میری سہیلیوں کے گھر ایسا نہیں، ماں میری فلاں استانی کے گھر ایسا نہیں، میرے استاد محترم جو مجھے قرآن کا درس دیتے ہیں ان کے گھر کا ماحول ایسا نہیں، تو ماں میرے لیے یہ ساری حدیں کیوں ہیں؟ ماں ہر بار غصے سے، کبھی پیار سے، کبھی ڈانٹ کر سمجھاتی کہ دیکھ، سہیلیوں کو یا کسی استانی کو مت دیکھ، تو اپنے گھر کو دیکھ، اپنے باپ کو دیکھ، لوگ کیا کرتے ہیں یہ سب ہمارا کام نہیں ہے، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، تم بس وہ کرو جو تمہارے باپ دادا پردادا کرتے آئے ہیں، ان کے اصولوں سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرو۔ ماں تو سمجھاتی رہتی، پر مہر النساء مزید کھوسی جاتی۔ اسے ہمیشہ اپنا آپ پرایا محسوس ہوتا۔ اس کے اندر ایک جنون تھا جو اسے سکون سے سونے نہیں دیتا تھا۔ مہر النساء اپنے خوابوں میں آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے زوال کا پہلا دور شروع ہوا جب ماں جیسی عظیم ہستی جو اس کی دیوار تھی گر گئی۔ ماں اس کے سامنے ہر بات میں کھڑی ہوتی تھی، اب وہ سہارا بھی ختم ہو گیا تھا۔ ایک ذہین و فہیم بچہ مزید گمسم ہو گیا۔ باپ کا غصہ، بھائیوں کا رعب بن ماں کے اس بچے کو مزید کمزور کرنے لگا۔ اندر کا جنون بڑھنے لگا، باہر کا اصول بھی سر ٹکرانے لگا۔ مہر النساء نے 10ویں جماعت کا امتحان شاندار نمبروں میں پاس کیا۔ اس لیول تک آتے آتے وہ کئی ایوارڈ بھی لے چکی تھی۔ مہر النساء میڈیکل میں جانا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے گھر اپنی ماں کو بیماری کی حالت میں دیکھا، بہنوں کی تکلیفوں کو دیکھا، اور اپنے گاؤں میں بہت سی عورتوں کو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا دیکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے گاؤں کی ہر عورت بہت کمزور ہے، اس لیے وہ ہمیشہ ایک مضبوط عورت بننا چاہتی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی قسمت میں خدا نے ایک لمبی مسافت لکھ دی ہے۔ امام دین نے کہا، تمہارے ہر رزلٹ پر میں نے یہی بتایا تھا کہ مت بھاگو ایسے صحراؤں میں جہاں پیاسی مار دی جاؤ۔ تم میری لاڈلی بیٹی تھی، مگر تم نے میری چھوٹ کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ مہر النساء پریشان تھی کہ بابا تعلیم میرا حق ہے، میں نے پڑھنے لکھنے کا فیصلہ کر کے کوئی اصول نہیں توڑا۔ بابا تعلیم ہمارے نبی کی سنت ہے، بابا میں آپ کا سر فخر سے بلند کروں گی، خدا را مجھے ایک موقع دے۔ مگر باپ کے سر پر جوں تک نہ رینگی۔ بھائیوں نے بھی سخت رویہ اپنایا اور کہا کہ اسے گھر کے کاموں میں لگائیں، کتابیں وغیرہ اٹھاؤ اور بھول جاؤ کہ ان چیزوں سے تیرا کوئی لینا دینا بھی تھا۔ مہر النساء تڑپی، کبھی ایک سے کبھی دوسرے سے۔ 14 سال کی یہ بچی در بدر گھومی، ماموں میری مدد کر، چاچو میری مدد کر، فلاں پیر میری مدد کرے گا۔ غرض کہ جو ممکن ہوا اس نے کوشش کر ڈالی۔ خدا را کوئی میرے ماں باپ کو سمجھاؤ، میرے بھائیوں کو سمجھاؤ۔ وہ 14 سال میں میٹرک پاس کر چکی تھی، شاندار کریئر بنانے کا خواب اس کا ٹوٹ رہا تھا۔
کریئر کا سوچ کر سہانے سپنے اس کی آنکھوں میں تھے۔ لڑکپن میں یہ لڑکی ایک 20-22 سالہ لڑکی کا کردار ادا کر رہی تھی، مگر 14 سالوں میں اس نے گھر اور سکول کے علاوہ دیکھا ہی کیا تھا۔ اوپر سے کم گو عادت معصوم فطرت نے اسے کوئی چالاکی نہ سکھائی تھی، وہ کوئی چالاکی استعمال نہ کر سکی، کوئی ہوشیاری نہ دکھا سکی جو اسے اپنے مقصد میں کامیاب کرتی۔ اپنی معصومانہ فطرت کے تحت جو ممکن ہوا اس نے کوشش کر ڈالی، پر کسی نے کوشش نہیں کی کہ مہر النساء کے ابا کو راضی کیا جائے۔ مہر النساء کو کالج جانے کی اجازت نہ ملی۔ 8 صدیوں سے پہلے غلام حسین کے بنائے یہ اصول، 8 صدیوں پہلے غلام حسین کی وصیت آج مہر النساء کے باپ کو ضدی بنا گئی، اور یوں اس صدی میں بھی ایک لڑکے کا پہلا خواب ٹوٹا۔ روتی ہوئی آنکھوں کو یہاں دیکھتا ہی کون ہے؟ روتی ہوئی آنکھوں کو یہاں دیکھتا ہی کون ہے؟ بیٹیوں کے دکھوں کو یہاں سوچتا ہی کون ہے؟ اچھی سلجھی پیاری بیٹی منہ سے نہیں بولتی، بہکی بہکی کتابی باتیں یہاں سنتا ہی کون ہے؟